الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ آقا دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرحبا مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے اندھیرے سے اجالے کی طرف۔ آج کا سلسلہ بھی انسان اور شیطان کے موضوع پر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کو شیطان کی دشمنی سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یعنی اے لوگو شیطان کی پیروی نہ کرو، اس کے رستے پہ نہ چلو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ یہ ہمارے ساتھ کس طرح دشمنی کرتا ہے، شیطان کی حقیقت کیا ہے، اصل میں یہ ہے کیا چیز، یہ اور اس طرح کے بہت سے سوالات ہم نے کچھ ڈسکس کر لیے اور انشاءاللہ کچھ آج ڈسکس کریں گے۔ مفتی صاحب، شیطان جو ہے وہ شکل تبدیل کر سکتا ہے، تو سب سے پہلے کیا یہ حقیقت ہے، اور اگر یہ حقیقت ہے تو وہ کس شکل میں اپنے آپ کو چینج کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان میں یہ قوت ہونا جی کہ وہ اپنی شکل و صورت تبدیل کر لے، اور شیطان سے مراد یہ ہے کہ شیطان اور جنات یعنی ابلیس اور اس کی جو ذریت اور اس کا جو قبیلہ ہے جنہیں شیاطین اور جنات کہا جاتا ہے، ان سب کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ قوت عطا فرمائی ہے کہ یہ اپنی صورتیں تبدیل کر سکتے ہیں یا اپنی شکلیں تبدیل کر سکتے ہیں، اور اس کا ذکر جو ہے وہ احادیث طیبہ کے اندر بھی موجود ہے، خود قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کے اندر غزوہ بدر کے حوالے سے ایک واقعہ قرآن پاک میں لکھا گیا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر کے لیے نکلے تو ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کا معاہدہ تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں دوسروں کی مدد نہیں کریں گے۔ ٹھیک۔ تو اب ان کو کفار کی طرف سے بھی ترغیب تھی اور تھا کہ تم لوگ جو ہے وہ جا کے مدد کرو، تو ان کے دل میں ڈر پیدا ہوا کہ بالفرض اگر جو ہے ہم نے مدد کر دی لیکن بعد میں مسلمان ہی جیت گئے ٹھیک تو پھر ہمیں تو نہیں چھوڑیں گے۔ جی تو اب شیطان ان کے پاس باقاعدہ ایک انسانی شکل میں آیا، ٹھیک۔ اور قرآن پاک کے اندر اس کا واقعہ، اس کے بارے میں الفاظ یہ ہیں وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے، وقال، اور کہا لا غالب لکم اليوم من الناس، تم پہ آج کوئی غالب آنے والا نہیں، وانی جار لکم، اور میں تمہارا پڑوسی ہوں، میں تمہارا ہمسایہ ہوں۔ مراد یہ ہے کہ جو کفار مکہ ہے وہ آ کے بلا خوف و خطر حملہ کرے، ہم ان کے اوپر کچھ نہیں کریں گے۔ ٹھیک۔ تو یہ جو شیطان تھا یہ ان کے سردار کی شکل میں آتا، اس قبیلے کے سردار کی شکل میں آ کے کفار مکہ کو اس نے حوصلہ دیا، ہمت دلائی کہ تم جا کے لڑو، ہماری طرف سے بے فکر ہو، ورنہ ان کو ڈر یہ تھا کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے حلیف ہے تو کہیں ان کی مدد نہ کریں۔ تو شیطان نے ان کے سردار کی شکل میں آ کے ان کو کہا کہ تم جا کے لڑو، تم نے غالب آنا ہے اور میں تمہارا پڑوسی ہوں، میری طرف سے بے فکر ہو۔ تو اب یہاں پر جو شیطان نے آ کے کہا، وہاں پر باقاعدہ بیان یہ فرمایا گیا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ۔ تو یہاں پر شیطان جو ہے وہ اس قبیلے کے سردار کی شکل میں آیا۔ اچھا، اسی طریقے سے حدیث مبارک میں ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک واقعہ ہوا، ایک صحابی جو ہے وہ کسی سانپ کے ڈسنے سے شہید ہو گئے، یعنی سانپ کے ڈسنے سے وہ دنیا سے جو ہے وہ رحلت فرما گئے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ مدینہ منورہ کے گھروں میں کچھ جنات ہیں جو سانپوں کی شکل میں رہتے ہیں، لہٰذا اگر کسی کو کوئی سانپ نظر آئے تو وہ پہلے اس کو متنبع کرے کہ میں مسلمان ہوں اور تمہیں میں کہتا ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، پہلے اس کو متنبع کرے۔ اب اگر وہ نہ جائے تو اس کو مار سکتا ہے، کیونکہ پھر یہ ہوگا کہ یہ سانپ ہی ہے، یہ جن نہیں ہے۔
لیکن حدیث مبارک کے الفاظ کے اندر یہ بات باقاعدہ موجود ہے کہ جنات سانپوں کی شکل میں مدینہ منورہ کے اندر موجود تھے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور بڑی مشہور حدیث ہے، اکثر و بیشتر جو ہے وہ لوگوں نے سنی ہوگی، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صدقات کی جو کھجوریں اور دیگر اس کا سامان تھا وہ مسجد نبوی شریف میں جمع کیا تھا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی حفاظت کے اوپر مقرر کیا۔ تو اب وہ رات کو نماز پڑھنے لگ گیا کہ میں نماز پڑھ کے ساری رات گزارتا ہوں اور جاگتا بھی رہوں گا اور کھجوروں کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ تو دیکھا کہ رات کے وقت جو ہے نا وہ ایک چور آیا اور اس نے آ کے سامان سمیٹنا شروع کر دیا، تو آپ نے اس کو پکڑ لیا۔ پکڑ لیا تو اس نے کہا کہ میں بڑا مجبور غریب ہوں، منت سماجت کی کہ آپ مجھے چھوڑ دے، میں آئندہ نہیں کروں گا۔ تو آپ نے ترس کھا کے اس کو چھوڑ دیا۔ جب سرکار اسلام کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ آئے تو سرکار نے پوچھا، ابو ہریرہ وہ تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا؟ عرض کی، یا رسول اللہ اس نے اپنی غربت کا، اپنے بیوی بچوں کا بڑی منت سماجت کی، میں نے چھوڑ دیا ترس کھا کے۔ فرمایا ٹھیک ہے لیکن وہ دوبارہ آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ میں تو پہلے سے تیار ہو گیا کہ اب تو اس نے دوبارہ آنا ہے، تو سرکار نے فرما دیا۔ رات کو پھر دوبارہ آ گیا، پھر چور آیا، میں نے پھر پکڑا، اس نے پھر اسی طرح منت سماجت کی اور پھر میں نے ترس کھا کے چھوڑ دیا۔ صبح کو پھر سرکار نے پوچھا وہ تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ وہی اس نے غربت کا اور یہ وہ سارا رونا رویا تو میں نے چھوڑ دیا اس کو۔ ٹھیک، پھر آئے گا۔ اچھا، تیسری رات وہ پھر آ گیا۔ تیسری رات جب آیا فرمایا اب تو نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اب نہیں چھوڑوں گا، تجھے 2 مرتبہ میں نے چھوڑا، تو پکا چور ہے، کہ ہر رات ہی آ جاتا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک بڑے نفع کی بات بتاتا ہوں، آپ کو بڑا فائدہ ہوگا اس سے، آپ کو وہ بات بتاتا ہوں، مجھے چھوڑ دیں۔ فرمایا چلے بتاؤ۔ تو اس نے پھر بتایا کہ آپ رات کو سوتے وقت اگر آیت الکرسی پڑھ لیں تو شیطان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ سبحان اللہ، بہت۔ تو آپ نے فرمایا یار بات تو بڑی فائدہ مند کی ہے نا، شیطان سے بچت ہو جائے گی۔ تو آپ نے پھر اس کو چھوڑ دی۔ صبح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب گئے اور جا کے سرکار اسلام نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ اس نے کہا تھا بڑے نفع کی بات بتاؤں گا، تو میں نے اس کو پوچھ کے چھوڑ دیا۔ فرمایا بات تو اس نے ٹھیک بتائی کہ آیت الکرسی پڑھے تو شیطان سے ساری رات حفاظت ہو جاتی ہے، لیکن وہ تھا بڑا جھوٹا، وہ تھا جھوٹا، اور پھر بتایا کہ وہ شیطان تھا۔ اللہ، تو وہ شیطان ہی تھا کہ جو ایک انسانی شکل کے اندر آ کے تینوں رات جو ہے وہ چوری کر رہا تھا اور پھر جو آخر کے اندر آیت الکرسی کی فضیلت بتا کے چلا گیا۔ تو یہ احادیث طیبہ، اس کے علاوہ بھی 20 احادیث ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان میں اور جنات کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ اپنی شکل تبدیل کر لیتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ کس شکل میں وہ اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی امتوں کے حوالے سے ان کے نبیوں کی جو ہے وہ شکل و صورت میں اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتے، بقیہ جو ہے وہ کسی کی بھی شکل جو ہے وہ دھار سکتے ہیں، وہ کسی امیر کی، غریب کی، نیک کی، بد کی، اچھی بری، انسانی حیوانی، یعنی شیطان گدھے کی شکل اختیار کر لے، یا جو ہے نا وہ کسی جو ہے وہ بکری کی شکل اختیار کر لے، یا وہ کسی سانپ کی شکل اختیار کر لے، تو وہ یہ ساری ہی صورتیں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اچھا، شیطان کی طاقت کی بات ہوئی تو شیطان کو بے پناہ قوتیں حاصل ہیں، مثلا وہ اڑ سکتا ہے، وہ تھوڑی سی دیر میں بہت دور پہنچ سکتا ہے، تو کیا یہ درست ہے کہ اس کو اس طرح کی بے پناہ قوتیں حاصل؟ ہاں، یہ تو ہے کہ شیطان کو بہت ساری قوتیں حاصل ہیں، جیسے مثال کے طور پہ یہ اپنی شکل بدل لینا، جیسے یہی بات جو ذکر کی گئی ہے، تو یہ واقعتاً ایک بڑی پاور ہے، ایک طاقت ہے یہ کہ آدمی کہ کوئی جو چیز جو ہے یا کوئی زیرو جو ہے وہ اپنی شکل کو یوں بدل لے، ہم نہیں بدل سکتے، ٹھیک ہے نا، لیکن شیطان بدل سکتا ہے، تو یہ طاقت ہے اس میں۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی اس کی بہت ساری طاقتیں ہیں، مثال کے طور پہ وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے لیکن ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے نا، قرآن پاک کی آیت مبارک ہے، اِنَّهُ یَرَاکُمْ هُوَ وَقَبِیلُهُ مِنْ حَیْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، بے شک شیطان اور اس کا قبیلہ یہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو ہم شیطان کو، ہم جنات کو نہیں دیکھ سکتے عمومی احوال کے اعتبار سے، لیکن وہ ہمیں دیکھتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح شیطان کی یہ قوت بھی بڑی واضح طور پہ ہے جو قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی گی، الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ شیطان جو ہے وہ دلوں کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں۔
اچھا اب آگے ہے تو یہ کہ من الجنتی والناس، کہ جنات بھی ڈال سکتے ہیں اور انسان بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن انسانوں کا جو دلوں میں وسوسے ڈالنا ہے کسی دوسرے انسان کے، اس کی صورت یہی ہے کہ وہ اس سے باتیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، انسان دوسرے کے دل میں وسوسے یوں ڈال سکتا ہے کہ اس سے کوئی بات چیت کرے اور اس کے اندر کوئی ڈنڈی مار دے، یا کھلم کھلا ہی اس کے سامنے کوئی ایسی بات کرے اور اس کے دل و دماغ کے اندر شکوک و شبہات ڈالے، یہ تو پاسبل ہے۔ لیکن جنات تو نظر نہیں آتے اور وسوسے ڈالتے ہیں، جی ایسے، تو ان کا جو دلوں کے اندر وسوسے ڈالنا ہے اس کی نوعیت جدا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان کو اور جنات کو دل کے اوپر اس حد تک اختیار ہے، کلی اختیار نہیں ہے لیکن اس حد تک اختیار ہے کہ وہ دل کے اندر جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ اسی لیے بعض بزرگوں نے اپنا یہ مشاہدہ بھی بیان کیا، فرماتے ہیں کہ ہم نے مشاہدے کے اندر یہ دیکھا کہ شیطان کندھے پہ بیٹھا ہوتا ہے اور اپنی سونڈ جو ہے وہ انسان کے دل کے ساتھ اس نے جوڑی ہوئی ہوتی ہے، اور اس سونڈ کے ذریعے وہ انسانی دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔ اب اگر وہ بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے، ورنہ یہ دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اب یہ وسوسے ڈالنے کی جو قدرت ہے یہ جنات کے اندر، شیاطین کے اندر زیادہ ہے۔ اچھا اسی طرح پھر بعض اور اعتبار سے بھی ان کی قوتیں زیادہ ہیں، جیسے قرآن پاک کے اندر ہی یہ موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں ہے کہ آپ نے ملکہ بلقیس کا تخت منگوانے کے لیے اپنے درباریوں سے فرمایا کہ کون ہے کہ جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے۔ تو اب آپ کے الفاظ مبارکہ یہ تھے کہ ایکم یاتین بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کہ ملکہ بلقیس کے میرے پاس مطیع ہو کر آنے سے پہلے کون ہے کہ جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے گا۔ تو اب قرآن پاک کے الفاظ مبارکہ ہیں قال عفریت من الجن، جنات میں سے ایک خبیث جن نے کہا، کیا اس نے کہا؟ اس نے کہا کہ انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کے دربار سے کھڑے ہونے سے پہلے میں وہ تخت آپ کی بارگاہ میں لے آؤں گا۔ اب وہ 1 مہینے کی مسافت پر ملک یمن کے اندر وہ تخت تھا، لیکن اس جن کا یہ کہنا تھا کہ آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے، کھڑا ہونا آدھے گھنٹے بعد ہو سکتا ہے، دربار برخاست ہونا اگر مراد ہے تو چلے 4 گھنٹے آپ لگا لیں، 5 گھنٹے لگا لیں، تو اتنی دیر کے اندر 1 مہینے کی مسافت میں موجود اتنا عظیم و شان تخت وہ لے آنے کی طاقت رکھتا تھا، اور اس نے اس طاقت کا یعنی اپنا اظہار کیا کہ میں یہ طاقت رکھتا ہوں، تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس یہ طاقت تھی۔ اچھا اسی طریقے سے خود حضرت سلیمان علیہ السلام ہی کے واقعات کے اندر یہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ آپ نے جنات کو بہت سارے کاموں میں لگایا ہوا تھا، وہ آپ کے لیے بڑی بڑی دیگیں بناتے، بڑے بڑے برتن بناتے۔ اچھا اسی طرح سمندر کی وہ تہ میں جا کے وہاں سے موتی اور جواہرات لے کر آتے، وہاں سے نکالتے۔ انسان جو ہے اس کو اپنی 50 جو ہے وہ حفظ ما تقدم اور سارا کچھ کرانے کے بعد وہ اس میں جا سکتا ہے، سمندر کے اندر جا سکتا ہے، لیکن جنات کی یہ طاقت تھی کہ وہ سمندر سے جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ موتی اور جواہرات وہ لے کے آ جاتے تھے۔ اور اسی طرح اور بھی روایات کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ تو یہ شیاطین کو طاقت حاصل ہے اس طرح کی۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کچھ کالز بھی ہیں ہمارے پاس، اور میں چاہوں گا کہ ان کالز کو بھی شامل سلسلہ کیا جائے۔ جی پہلی کال چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ پوچھنا یہ تھا کہ انسان کو تو شیطان بہکاتا ہے اور وہ نظر بھی نہیں آتا، دل میں وسوسے ڈالتا ہے، چھپ کر وار کرتا ہے، حدیث کے مطابق خون کے ساتھ تیرتا بھی ہے، مگر یہ جنات کو کون بہکاتا ہے؟ کیونکہ جن اور انسان دونوں مکلف ہیں، اب شیطان بھی جن ہے تو وہ جنوں کو تو وہ نظر آ جاتا ہوگا، تو پھر وہ ان کو کیسے وسوسہ ڈالتا ہے؟ یہ ہے کہ انسانوں کو شیطان بہکاتا ہے جو نظر نہیں آتا، لیکن شیطان تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ اب یہ اس کے دل میں جا کے کچھ کرنے لگے گا تو اس کو پہلے پتہ چل جائے گا کہ جناب یہ تو مجھے بہکانا چاہتا ہے۔ تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ جیسے انسانوں کے حوالے سے بھی قرآن پاک کے اندر یہ ارشاد فرمایا گیا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ انسانوں کے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں کون؟ جنات اور انسان۔ اب انسان کے دل کے اندر جو جنات وسوسے ڈالتے ہیں وہ تو یوں ہے کہ وہ نظر نہیں آتے اور دل میں وسوسے ڈال دیتے ہیں،
لیکن انسانوں کے دلوں میں انسان جو وسوسے ڈالتے ہیں وہ کیسے ڈالتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے. تو انسانوں کے دلوں میں جو دوسرے انسان وسوسے ڈالتے ہیں اس میں تو وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ انسان بھی غائب ہو کے وسوسے ڈال رہے ہوتے ہیں، انسان تو نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو جیسے انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور وہ بالکل اس کو نظر بھی آتا ہے، لیکن نظر آنے کے باوجود وہ اسے بہکاتا ہے، وہ اسے دلائل دیتا ہے، وہ اس کو کچھ چیزیں بتاتا ہے، وہ اس کا ذہن پھیرنے کی کوشش کرتا ہے، اس انداز میں وسوسے ڈالتا ہے. تو جنات کے اندر بھی ایک بڑی واضح پاسبلٹی اسی صورت کی ہے کہ جنات دوسرے جنوں کو جو بہکاتے ہیں وہ اسی انداز کے اندر بہکاتے ہوں گے کہ وہ ان کو باقاعدہ اس چیز کے حوالے سے بتاتے ہیں، دکھاتے ہیں اور وہ سارا کچھ کرتے ہیں. اچھا، قرآن پاک کے اندر یہ واضح طور پہ موجود ہے. فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیے، مقرر کر دیے. کون ہے وہ دشمن؟ فرمایا انسانوں کے شیاطین اور جنات کے شیاطین. اب آگے آیت میں فرمایا کہ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، ان میں ایک دوسرے کے دل میں ملمہ کاری کی باتیں ڈالتا ہے. انسان انسانوں کے دل میں، شیطان انسانوں کے دل میں، شیطان شیطانوں کے دل میں مزین اور بنا سنوار کے باتیں ڈالتا ہے. تو وہاں پر ایک پاسبلٹی تو یہ بڑی واضح ہے کہ شیطان دوسرے شیطان کے دل میں، یعنی دوسرے جنات کے دل میں وہ اسی طرح وسوسے ڈالتا ہے جیسے انسان انسان کے دل میں ڈالتا ہے. اچھا، اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ خود شیاطین کے اندر طاقت کا فرق ہو. اور یہ ایک بڑی واضح سی بات ہے. انسانوں کے اندر طاقت کا فرق ہوتا ہے، صلاحیتوں کا فرق ہوتا ہے، تو شیاطین کے اندر بھی صلاحیت اور طاقت کا فرق ہے. اب جو سب سے بڑا شیطان ابلیس ہے اس کی طاقت کچھ اور ہے. اچھا، اس کے نیچے جو اس کے زیادہ خبیث شیاطین ہیں ان کی طاقت اور ہے، اس سے نیچے والوں کی اور ہے. تو شیاطین جو ایک دوسرے کو وسوسے ڈالتے ہیں وہ گفتگو کے ذریعے بھی ہو سکتے ہیں اور وہ کرشمات دکھا کر بھی ہو سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ شیاطین اور جنات یہ تو کرتے ہیں کہ آپ نے طریقت کے احوال کے اندر یہ پڑھا ہوگا کہ بعض اوقات ایک آدمی جو راہ سلوک کا مسافر ہوتا ہے، شیطان اس کو انوار و تجلیات دکھاتا ہے. ایسے ایک بندے کو یکدم لگتا ہے کہ جناب آسمان کے دروازے کھل گئے، فرشتے اتر رہے ہیں، نیچے سے اوپر جا رہے ہیں. اس کے بعد اس کو عرش نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. عرش کے اوپر باقاعدہ ایک جسم کی صورت میں بیٹھا ہوا اس کو خدا نظر آتا ہے. حالانکہ ہوتا باطل ہے سارا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اس سے کہ وہ جسم کی صورت ہو اس کی. تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، لیکن شیطان کرشمے دکھاتا ہے. اور یہ بندہ جو ہے، جو بیچارہ کسی پیر کامل کی رہنمائی کے بغیر راہ سلوک چل رہا ہوتا ہے، اب یہ اپنے اندر سمجھ رہا ہوتا ہے لو جناب میں جہاں پہنچ گیا اور جو مشاہدات مجھے ہو گئے یہ تو کسی کو بھی نہیں ہوئے. اب یہ اپنے دل میں مجسمہ فرقے سے بھی بن جاتا ہے، یہ خدا کا جسم بھی مان رہا ہوتا ہے، الٹی سیدھی اور باتیں بھی مان رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ سب شیطان کی کرشمہ سازیاں ہوتی ہیں. اس میں یا تو پیر کامل بچاتا ہے یا کہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہٹ کر کوئی خاص فضل فرما دیتا ہے اور اس سے جو ہے وہ کوئی آدمی بچ جاتا ہے. تو جیسے یہ کرشمے شیطان کسی انسان کو دکھاتا ہے، اسی طرح کہ وہ بیوقوف جنات کو بھی دکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے جنات عقل کے اعتبار سے انسان سے کم ہی ہیں. تو یوں شیطان جو ہے وہ جنات کو بھی ایسے ہی کرشمے دکھا سکتا ہے کہ جنات کو بھی یوں انوار و تجلیات دکھائے اور ان کو رنگ برنگی چیزیں دکھائے اور وہ اس کی وجہ سے وہ دھوکے کے اندر آ جائیں اور وہ زخرف القول غرورا جو ہے وہ اس صورت کے اندر وہاں پر پایا جائے. تو اب یہ ہے کہ اس کی حقیقی صورت کیا ہے کہ شیطان شیطانوں کو کیسے بہکاتا ہے، ہمارے سامنے اس کی حقیقی صورت تو نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ وہاں پر کوئی نہ کوئی ان صورتوں میں سے صورت پائی جاتی ہے. جی، بہت معلوماتی بات ہے. گفت و شنید کے ذریعے بھی وساوس ڈالے جاتے ہیں اور خیالات کو تبدیل کیا جاتا ہے. جی نیکسٹ کال چلا دیجیے. جواب ارشاد فرمائیے گا کہ انسان سے گناہ شیطان کرواتا ہے تو پھر مرنے کے بعد حساب انسان سے کیوں لیا جائے گا، شیطان سے لیا جائے جس نے گناہ کروایا؟ تو اس کا جواب ارشاد فرما دیں. شیطان سے بھی حساب لیا جائے گا جس نے گمراہ کیا، اور انسان سے بھی لیا جائے گا جو گمراہ ہوا. وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بڑی واضح سی بات ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو گناہ پر آمادہ کرے اور دوسرے کو گناہ کی ترغیب دے اور دوسرے کو گناہ کا راستہ دکھائے
اور دوسرا بندہ گناہ کرنے لگ جائے تو صرف اس وجہ سے وہ دوسرا بندہ جو اصل کرنے والا ہے وہ بری ذمہ تھوڑی ہو جائے گا کہ اس کو کسی نے کہا تھا. جی ایسے ہی ایک آدمی دوسرے کو بولتا ہے کنویں میں چھلانگ مار دو تو ٹانگ تو گرنے والے کی ٹوٹے گی نا, وہ کہنے والے کی تو نہیں ٹوٹے گی. تو لہٰذا اس کو بھی اس کے جرم کی سزا ملے گی, اس کو بھی اس کے جرم کی سزا ملے گی. قرآن و حدیث کے اندر بڑا واضح طور پہ یہ فرمایا گیا ہے کہ جو اچھا طریقہ شروع کرتا ہے اور لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں تو اچھا طریقہ شروع کرنے والے کو وہ طریقہ شروع کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے اور اس پہ چلنے والوں کا بھی ثواب ملتا ہے. اور جو کوئی غلط طریقہ شروع کرتا ہے تو غلط طریقہ شروع کرنے کا بھی اسے گناہ ملتا ہے, اور جو لوگ اس طریقے پر چلتے ہیں ان کا بھی گناہ ملتا ہے, بغیر اس کے طریقے پر چلنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہ دونوں کو ملتا ہے. اور یہ بڑی عقل و نقل کی ایک بدیہی چیز ہے کہ جو شخص جرم کرے گا اسے بھی سزا ملے گی اور جو اسے جرم پر ابھارے گا اسے بھی سزا ملے گی. دنیا کا نظام بھی اسی کے اوپر چلتا ہے. ایک آدمی دوسرے کو کسی کے خلاف ورغلائے اور یہ جا کے کسی کو قتل کر دے تو کیا مطلب ہے کہ قتل کی جو سزا ہے وہ قاتل کو نہیں ملے گی, اس کو ورغلانے والے کو ملے گی؟ نہیں, قاتل کو بھی ملے گی. اس کے قتل کی وجہ سے ورغلانے والے کو اس کے اعتبار سے ڈیل کیا جائے گا, ٹریٹ کیا جائے گا اور اس کو سزا دی جائے گی. لہذا شیطان جو ہے اسے تمام لوگوں کے گناہوں کے برابر گناہ ملے گا کہ وہ سب کے بہکانے کے اندر اور سب کے گمراہ کرنے کے اندر وہ شریک ہے. لہذا شیطان کو جو اس کا گناہ وہ ملے گا. لیکن جن لوگوں نے گناہ کیا ہے وہ گناہ کرنے پر مجبور نہیں ہو گئے, کیونکہ ایسا نہیں ہوا کہ شیطان نے ان سے کہا کہ تم گناہ کرو تو اب آدمی کا اختیار ختم ہو گیا تھا. شیطان نے کہا بدنگاہی کرو تو بندے کی آنکھیں جو نا وہ پھنس گئی تھی اور اس نے کرنی کرنی تھی. ایسا نہیں ہے. شیطان نے کہا تھا نماز چھوڑ دو تو بندے کی کمر ہی ٹیڑھی ہو گئی تھی اور وہ نماز نہیں پڑھ سکتا تھا. ایسا نہیں ہے. شیطان جسٹ ترغیب دیتا ہے بہکانے کے لیے, گناہ کی وہ رغبت دیتا ہے, وہ گناہ کی دعوت دیتا ہے. لوگ اپنے اختیار سے اس دعوت کو قبول کرتے ہیں اور اپنے اختیار سے اس کے بعد عمل کرتے ہیں. لہذا لوگوں کو ان کے اختیار اور ان کے فعل کے اوپر سزا دی جائے گی اور شیطان کو اس کے بہکانے کے اوپر سزا دی جائے گی. جی بہت خوب. جی نیکسٹ کال چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ اندھیرے سے اجالے کی طرف بڑا ہی پیارا, اور الحمدللہ اس میں خصوصی شرکت ہمارے مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ہوئی ہے, اور آپ کے مواد بڑے پیارے پیارے ہوتے ہیں. آپ سے میری یہ عرض ہے کہ پہلے شیطان دکھائی دیتا تھا انسان کو, یہ کب تک دکھائی دیتا تھا؟ کیا صحابہ کے بعد تابعی کے دور میں, تبع تابعی کے دور میں بھی دکھائی دیتا تھا, اور کب سے یہ دکھنا بند ہوا؟ اس پر کچھ خلاصہ کلام فرمائیں. جزاک اللہ خیرہ. جی مفتی صاحب, ایسا تو نہیں ہے کہ شیطان پہلے دکھائی دیتا تھا اور بعد میں وہ دکھائی دینا بند ہو گیا. قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے کہ شیطان اور اس کا قبیلہ یہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے. بیسیکلی شیطان ہے قوم جنات. ٹھیک ہے. لفظ جن جو ہے جیم نون نون کا جو مجموعہ جن ہے اس کے اندر پوشیدگی کا معنی پایا جاتا ہے, یعنی جن کہتے ہی پوشیدہ مخلوق کو ہے. لہذا جنات جو ہے وہ آپس کے اندر تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, اور انسانوں سے پہلے اس جو ہے وہ خطے پر یا اس جو ہے وہ روئے زمین کے اوپر جو ہے وہ کرۂ ارض کے اوپر جو ہے وہ جنات رہتے تھے, تو وہ ایک دوسرے کو نظر آتے تھے اور ان کا سب معاملہ تھا. لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں انسان کو بھیجا اس کے بعد عمومی احوال کے اعتبار سے جنات کو پوشیدہ کر دیا گیا. دنیا میں آنے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام شیطان کو دیکھتے تھے. جب شیطان کو فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو شیطان وہاں موجود تھا اور وہ نظر آ رہا تھا. آدم علیہ السلام اس کو دیکھ رہے تھے. پھر جب اس نے آدم علیہ السلام کا مقابلہ کیا, جو مکالمہ کیا, تو اس میں وہ سب نظر آنے کی صورت موجود تھی. پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تو زمین پر اتارنے کے بعد پھر یہ جو قوم جنات ہے اسے پوشیدہ کر دیا گیا. تو اس کے بعد یہ پوشیدگی کی ہی صورت کے اندر دنیا کے اندر رہے. اب کبھی کبھار خلاف عادت طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جن ظاہر ہو جاتا ہے, کیونکہ جن کے اندر یہ صلاحیت بھی ہے کہ وہ ظاہر ہو جائے. شیطان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ظاہر ہو جائے. جیسے یہ روایات بھی جو بیان کی ہے سانپ کی شکل میں نظر آنے کی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے واقعہ ہوا
تو وہ انسانی شکل میں یا کسی شکل میں ظاہر ہو جاتے ہیں اور نظر بھی آتے ہیں، لیکن عمومی احوال کے اعتبار سے جنات ایک پوشیدہ مخلوق ہیں۔ تو ایسا نہیں تھا کہ صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں یہ کوئی لوگوں کو نظر آتے تھے اور بعد میں یہ پوشیدہ ہو گئے، نہیں، جنات، شیاطین قوم جنات ہیں، اور جنات ہمیشہ سے انسانوں کے لیے ایک پوشیدہ مخلوق ہی ہیں۔ کبھی کبھار وہ کسی انسان کی شکل میں یا کسی صورت میں ظاہر ہو کے انسانوں کے سامنے آتے تھے اور ان کو بہکاتے تھے۔ جیسے ایک واقعہ احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے، قوم نوح کے جو بت تھے، قوم نوح کے جو بت تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، 5 بتوں کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بتوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ اصل میں پچھلی قوموں کے جو بزرگ اور صالحین تھے، یہ اصل میں ان کے نام ہیں۔ جب وہ فوت ہوئے تو لوگوں کو بڑا صدمہ ہوا اور بڑا دکھ ہوا، غم ہوا، تو شیطان نے ان کو آ کے کہا کہ تم ان کے جو ہے نا وہ اگر مجسمے بنا کے رکھ لو، ان کی تصویریں بنا کے رکھ لو، تو ایک دیکھ دیکھ کے تسلی ہوتی رہے گی۔ تو انہوں نے رکھ لی اور دیکھ کے ان کو تسکین ہو جاتی تھی۔ لیکن پھر جب کچھ نسلیں گزری تو جن کو وہ پہلے انہوں نے ویسے بنا کے رکھا تھا، اب اس شدہ جو ہے نا وہ اس کی عبادت تک پہنچ گیا، اب ان کو اپنا خدا مان لیا اور ان کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ تو یہاں پر بھی جو شیطان ان کے پاس آیا تو اس نے آ کے ایک ظاہری صورت کے اندر ہی آ کے ان کو الٹی پٹی پڑھا کے اس لائن کے اوپر لگا دیا، لیکن تھا بذات خود وہ پوشیدہ ہی، یعنی عمومی طور پہ جنات اور شیاطین ہمیشہ سے پوشیدہ ہی رہے۔ جی اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ مفتی قاسم صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ شیطان کو قیامت تک کے لیے مہلت دی گئی اور وہ بندوں کو بہکاتا ہے، لیکن عرض یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اسے قید کر لیا جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ رمضان کے مہینے میں تو اسے مہلت نہیں دی گئی، تو برائے کرم اس کے تعلق سے کچھ رہنمائی فرمائیں کہ اگر اسے مہلت ملی ہے تو رمضان کے مہینے میں وہ کیوں قید ہوتا ہے؟ ویری انٹرسٹنگ کوسچن۔ یہ دلچسپ سوال ہے کہ شیطان کو جب مہلت ہے تو یہ رمضان کے اندر اس کی مہلت ختم کیوں کر دی جاتی ہے؟ دیکھیں قرآن پاک کی اگر آیات کو دیکھیں، اس میں جو مہلت کے الفاظ ہیں وہ زندگی کے بارے میں ہیں۔ شیطان نے جب اسے مردود کیا گیا تو شیطان نے کہا کہ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا انک من المنظرین، بے شک تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت دی گئی، یعنی تجھے مہلت دے دی گئی۔ شیطان کی یہ مہلت جو اس نے مانگی تھی وہ اپنی زندگی کے حوالے سے مانگی تھی کہ مجھے قیامت تک کی زندگی عطا فرما دے۔ اب اس زندگی کے اندر اس نے جو اپنا عمل تھا وہ اس نے بیان کیا پھر کہ میں لوگوں کو ادھر سے آ کے گمراہ کروں گا، ادھر سے آ کے گمراہ کروں گا، آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے گمراہ کروں گا، ہاں تیرے خاص بندوں پہ میرا قابو نہیں چلے گا۔ تو لہذا جو اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی کی مہلت دی تھی وہ باقی ہے اس کی۔ اللہ رمضان کے اندر شیطان مر نہیں جاتا، ایسے قید ہوتا ہے، ٹھیک، لہذا جو مہلت دی گئی تھی وہ باقی ہے۔ اب یہ ہے کہ ایک مہینہ تک وہ لوگوں کو گمراہ نہیں کر پاتا، تو یہ رمضان کی عظمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر ایک پابندی لگا دی، لیکن جو زندگی کی مہلت اسے عطا فرمائی تھی وہ زندگی کی مہلت اسے باقی ہے، لہذا وہ اس کے اعتبار سے چل رہا ہے اور وہ مہلت کے اوپر ہی چل رہا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ جی اگلی کال چلا دیجئے۔ کون سا گناہ شیطان کی طرف سے، کون سا گناہ انسان کی نفس کی طرف سے، یہ کیسے پتا چلا؟ یہ بھی ایک بڑی جو ہے وہ ایک اہم صورت ہوتی ہے، کون سا گناہ شیطان کی طرف سے، کون سا نفس کی طرف سے۔ دیکھیں جو گناہ ہوتا ہے نا وہ تو دونوں کے ملاپ سے ہی ہوتا ہے۔ شیطان خارجی طور پہ اس گناہ کی طرف رغبت دیتا ہے اور نفس جو ہے وہ اندرونی طور پر اس گناہ کی طرف مائل کرتا ہے اور اس کے نتیجے کے اندر بندہ گناہ کرتا ہے۔ تو گناہ کے حوالے سے یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ شیطان کی طرف سے نہیں ہے، نفس کی طرف سے ہے، یا نفس کی طرف سے شیطان کی طرف سے نہیں ہے۔ بہت دقیق فرق بعض اوقات ہو سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک چیز تو یہی کہی جا سکتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں شیطان قید ہوتا ہے، جی ٹھیک ہے، اور گناہ رمضان میں بھی بندہ کرتا ہے۔ جی تو جو رمضان میں گناہ کرتا ہے علماء فرماتے ہیں کہ شیطان قید ہے تو پھر رمضان میں گناہ کیوں کیا؟ جی تو اس کا علماء نے جواب یہ دیا کہ وہ نفس کی وجہ سے کیا، ٹھیک ہے۔
لہٰذا جو رمضان میں ہونے والے گناہ ہیں ان کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ شیطان کے اب ڈائریکٹ اثر کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ وہ نفس کی وجہ سے ہیں. تو یہ ایک صورت ایسی ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر شیطان کا کردار جو ہے وہ خارج ہے اور وہاں پر نفس کا کردار ہی واضح ہے. لیکن عمومی احوال کے اعتبار سے یہی ہوتا ہے کہ نفس اور شیطان یہ دونوں ہی گناہ کروانے کے اندر شریک ہوتے ہیں. جو فرق ہوتا ہے نا شیطان اور نفس کے اثر کے حوالے سے وہ ہوتا ہے ان کی طرف سے دل میں آنے والے خطرات کے حوالے سے. ٹھیک ہے. یہ خطرات سے مراد وہ خطرہ نہیں ہے کہ خطرہ 440 ہے تو خطرہ جو بجلی کا خطرہ تو کرنٹ، یہ وہ خطرات نہیں، یہ وہ دل میں آنے والے خیال کو خاطر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اصل میں ایک اصطلاحی لفظ ہے تو وہ ذرا تھوڑا سا کنفیوژن ہو جاتی اس کے اندر. دل میں آنے والے خیال کی ایک قسم ہوتی ہے جسے خاطر کہا جاتا ہے اور اس کی جمع ہوتی ہے خواطر. اب اس کو سیدھا خیال بول لیں. اب ہوتا یہ ہے کہ انسان کے دل میں گناہ کا خیال آتا ہے تو یہ کیسے پتا چلے کہ یہ دل میں آنے والا خیال شیطان کی طرف سے ہے یا نفس کی طرف سے؟ بہت خوب، بہت اچھا سوال. ٹھیک ہے نا. فرق وہاں پر جا کے آتا ہے. اچھا علماء نے جس کے اوپر کلام کیا اس پر بیسیکلی تو صوفیہ کرام نے یہ اس کے اوپر کلام کیا اور یہ موضوع بھی انہی کا ہے. ان دقائق کی طرف صوفیہ کرام علیہم الرحمہ ہی جو ہے وہ جاتے ہیں. اس کے اوپر بکثرت بزرگان دین نے بیان کیا اور تصوف کی کتابیں بڑے تو مل بھی جائے گا، لیکن اس میں بطور خاص منہاج العابدین میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بطور خاص نفس شیطان کے اوپر جو کلام کیا ہے شروع کے اندر ہی ہے، تقریباً یہ ابتدائی دوسرے تیسرے باب کے اندر ہی. تو وہاں پر اس کی 3 قسمیں. دل میں آنے والا خیال خدا کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، نفس کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. اب سوال ہوتا ہے کہ بھئی ان تینوں میں تو بڑا واضح ڈیفرنس ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے دل میں خیال آئے تو وہ تو بڑا ایک واضح طور پہ ہوگا نا، وہ اچھا ہی ہوگا، وہ برا نہیں ہو سکتا. اور شیطان کی طرف سے جو آئے گا وہ تو برا ہی ہوگا. تو لہذا اس کو تو آپس کے اندر کوئی مکسنگ کی اور مختلف ہونے کی جو ہے نا وہ بنتی نہیں صورت. تو عرض یہ ہے کہ بعض اوقات شیطان بھی اچھے خیال ڈالتا ہے اللہ، کیونکہ اس کے پیچھے مقصد کوئی اور ہوتا ہے. بڑی نیکی چھڑوانے کے لیے چھوٹی نیکی کی طرف وہ لے جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یا یہ ہے کہ ظاہراً وہ اس کے دل میں ایک اچھی بات ڈال ہے لیکن اندرون خانہ جو ہے نا اس کے پیچھے کچھ اور وہ کروانا چاہ رہا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ کوئی امرد ہے، خوبصورت لڑکا ہے، اب شیطان جو ہے وہ انسان کے دل میں بولتا ہے کہ دیکھ خدا کی قدرت. اب اس کے ابتدائی طور پہ تو اس کے دل میں یہی ڈالا کہ خدا کی قدرت اور اس کی عظمت اور اس کی جو ہے نا شان تخلیق کا ایک شاہکار میں دیکھ رہا ہوں. لیکن اس کے پیچھے جو شیطان کروانا چاہ رہا ہے وہ گندے خیالات تک پہنچانا چاہ رہا ہے اور پھر کچھ اور کروانا چاہ رہا ہے. تو یوں خطرہ رحمانی اور خطرہ شیطانی کے اندر بھی بعض اوقات اختلاط ہو جاتا ہے. تو اس میں بھی بعض اوقات فرق کرنے کی حاجت ہوتی ہے. اچھا لیکن اس میں بہرحال ایک عمومی طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جو رحمان کی طرف سے دل میں جو ہمارے وارد اور خاطر اور خیال آتا ہے وہ نیکی کی طرف اور آخرت کی طرف اور بھلائی کی طرف اور خیر کی طرف ہوتا ہے. لیکن جو شیطان کی طرف سے آتا ہے عمومی طور پہ وہ برائی کا ہوتا ہے، خاص طور پہ عام انسانوں کے اعتبار سے. عام انسانوں کو شیطان کم ہی جو نا وہ ڈنگی جو ہے نا وہ کی چیز کے ذریعے کسی اور طرف لے جانا چاہتا ہے، ان کو ڈائریکٹ الٹے سیدھے کام بتاتا ہے، لوگ کرنا شروع کر دیتے. اچھا اب ان میں کون سا شیطان کی طرف سے کون سا نفس کی طرف سے؟ اس میں پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ ہم جیسے عام لوگوں کے حوالے سے یہ بحث ہی نہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. یہ معاملات ہیں صوفیہ کرام کے جن کے دل پاک و صاف ہوتے ہیں اور ان کے اوپر واردات ہوتی ہیں، ان کے اوپر جو ہے کچھ جو ہے نا چیزیں اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں. اب ان کے اندر ان کو فرق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یار میں اس کو کیا سمجھوں، مجھے جو میرے دل میں بات آ رہی ہے میں کروں یا نہ کروں. مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اس جگہ کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جاؤ، تو یہ جگہ چھوڑنا جو ہے کہیں میرے باطنی ترقی کا سبب ہوگا یا باطنی تنزلی کا سبب ہوگا کہ جو فوائد مجھے یہاں حاصل ہوں گے ہو سکتا ہے دوسری جگہ حاصل نہ ہو، لیکن شیطان نے مجھے ذرا بڑے کی طرف کر کے کہیں اور کر دیا. تو یہ معاملات صوفیہ کرام کے اور وہ اہل باطن کے ہیں. ہم جیسے لوگوں کے لیے جو سمپل اصول ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جو دل میں خیال آتا ہے
شریعت کو سامنے رکھ کے دیکھ لے سبحان اللہ، بہت خوب، جائز ہے یا ناجائز ہے، ٹھیک۔ یعنی اس کام کا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اگر ناجائز ہے تو اس کو چھوڑ دیں، ٹھیک، اور اگر وہ کرنا جائز ہے تو پھر دیکھ لے کہ اس جائز کے اندر ثواب اور بھلائی اور خیر ہے تو کر لیں، ورنہ اس کو چھوڑ دیں۔ لہٰذا ہمارے ذاتوں کے اعتبار سے اتنے دقائق کی طرف جانا نہیں۔ عوام کا یہ حال ہوتا ہے کہ شیطان اس کو ڈائریکٹ بولتا ہے کہ بیٹا کر غیبت، وہ بھائی صاحب غیبت میں لگے ہوتے ہیں، معاذ اللہ، وہ اس کو کہتے ہیں دیکھ ڈرامہ، وہ آدمی ڈرامہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ شیطان اس کو کہتا ہے دیکھ فلمیں، وہ فلمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، شیطان کہتا ہے چل سینما، نئی فلم آئی ہے، وہ بندہ جو ہے نا وہ سینما کو چلا ہوتا ہے۔ اب یہ بیٹھا ہوا سوچ رہا ہے کہ یار یہ شیطان کی طرف ہے یا نفس کی طرف سے، تو بھائی سینما جانا شیطان کی طرف یا نفس کی طرف، دونوں صورتوں میں حرام ہے۔ جی ایسے، لہٰذا یہ ان لوگوں کے حوالے سے ہے ہی نہیں کہ جو جن کے سامنے حلال و حرام کے بڑے واضح معاملات ہیں اور ان کے اندر ان کو فیصلہ کرنا ہے تو وہ واضح طور پہ گناہ سے بچیں گے اور نیکی کی طرف جائیں گے۔ ہاں یہ ہے کہ بعض اوقات چلے یہ کہ صالحین کے حوالے سے بھی کہ نیک لوگوں کے دلوں میں بھی اگر کوئی ایسی بات آتی ہے تو اس کی پہچان کیا ہے، تو جسٹ ایک علم کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، یعنی وہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ہمارے لیے سیدھا سیدھا یہ ہے کہ بھئی گناہ سے بچو اور نیکی کا کام کرو، لیکن ایک علمی گفتگو کے اعتبار سے میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ بزرگان دین نے اس کی کئی نشانیاں بیان کی کہ کون سا خیال شیطان کی طرف سے، کون سا نفس کی طرف سے۔ پہلی بات تو یہ کہ خیال ہے برا، ٹھیک، اب اس میں فرق شیطان اور نفس کے اعتبار سے کیسے ہوگا، وہ یہ ہے کہ اگر تو وہ خیال آیا گیا، ٹھیک ہے، آیا گیا، ٹھیک ہے، آتا بھی ہے چلا بھی جاتا ہے، ٹھیک، پھر یہ شیطان کی طرف سے، ٹھیک ہے، ٹھیک، اور اگر وہ خیال آیا اور جاتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے، پھر وہ مسلط نفس ہو کی جاتا، طرف سے مسلط ہو گیا، وہ نفس کی طرف سے۔ ٹھیک ہے، وجہ یہ ہے کہ شیطان آتا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مصروفیات ہے نا اس کی، جی اور بھی بہت سارا کچھ نے کرنا ہوتا ہے، جی جی، تو یوں جو ہے نا وہ تھوڑا سا آتا جاتا رہتا ہے، لیکن نفس تو بندے کے اندر ہی بیٹھا ہوا ہے نا، جی، اس نے تو کہیں نہیں جانا، اس نے ادھر ہی رہنا ہے، لہذا جو نفس کا خیال ہے وہ نہیں ہلتا، وہ پکا دل کے اندر جمع ہوتا ہے۔ اللہ، ایک نشانی یہ بیان کی۔ ٹھیک، دوسری نشانی یہ بیان کی کہ اگر کوئی برا خیال آتا ہے تو ذکر الہی شروع کر دیں، ٹھیک، اللہ 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 سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیں، تھوڑی دیر ذکر کریں اور کیفیت دیکھیں، ٹھیک ہے، اگر تو تھوڑی دیر ذکر کیا اور وہ خیال ہٹ گیا ٹھیک، تو یہ شیطان کی طرف سے، بہت خوب، ٹھیک ہے، اور اگر ذکر کرنے کے باوجود وہ خیال نہیں ہٹا تو پھر وہ نفس کی طرف سے۔ اللہ، ٹھیک، وجہ یہ ہے کہ شیطان ذکر اللہ سے بھاگتا ہے، جی ایسے ہی، جب بندہ ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان بندے کے دل میں وسوسے ڈالنے لگتا ہے، آدمی ذکر اللہ کرتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ٹھیک، جیسے اذان کے بارے میں بھی حدیث مبارک کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان جو ہے وہ تقریباً حدیث مبارک کے اندر کہ 36 میل دور تک جو ہے نا وہ بھاگ جاتا ہے۔ ذکر الہی جب ہوتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، لیکن نفس تو بھاگنے سے رہا، جی، وہ اندر ہی ہے۔ تو جو خیال شیطان کی طرف سے ہوگا، ذکر الہی کریں گے شیطان بھاگ جائے گا تو اس کا خیال بھی بھاگ جائے گا، ٹھیک، لیکن اگر وہ نفس کی طرف سے ہوگا تو ذکر کرنے کے باوجود بھی وہ خیال اپنی جگہ جمع ہوا ہوگا کیونکہ نفس نے نہیں ہلنا۔ ٹھیک ہے، ہاں اس میں فرق یہ آئے گا، اب اس پہ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نفس کی طرف سے چیزیں ہیں ان کا مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ ذکر الہی ایک موسٹ پاورفل چیز ہے، سب سے طاقتور چیز ہے، والا ذکر اللہ اکبر، جی، اور ضرور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اب وہ کرنے کے باوجود بھی اگر وہ برا خیال نہیں جائے گا تو پھر تو اس کا مقابلہ کرنے کی صورت ہی کوئی نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان تو امیجیٹلی بھاگتا ہے نا، فوراً بھاگتا ہے، لیکن جو نفس ہوتا ہے نا وہ آہستہ آہستہ دبنا شروع ہوتا ہے، یعنی ذکر اللہ جو ہے ایفیکٹ اتر بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، فائدہ وہاں بھی دیتا ہے، لیکن اس میں وہ خیال جو ہے نا وہ دل میں دبتے 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 ذرا ٹائم زیادہ لیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بالآخر بہرحال جو ذکر کی نورانیت ہے سبحان اللہ، جب وہ قلب پہ غالب آ جاتی ہے تو پھر وہ خیال جو ہے وہ بہرحال ٹھپ ہو ہی جاتا ہے، تو اس اعتبار سے فرق ہوتا ہے۔ جی اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا یہ سوال ہے کہ شیطان اگر انسان کی رگوں میں خون کی طرح ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک، شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، یہ اصل میں تو حدیث مبارک ہے اور اس کا بھی پورا ایک واقعہ ہے اس کے پیچھے
کہ ایک موقع پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چند صحابہ کرام سے اس طرح ارشاد فرمایا تھا، یعنی کوئی واقعہ ایسا ہوا تھا تو اس پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو ان کو بتایا کچھ، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے حوالے سے تو ہمارے دل میں کوئی خیال نہیں آ سکتا. جی ٹھیک. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری من الانسانی مجر الدم، کہ بے شک شیطان انسان کے اندر ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے. ٹھیک. اب اس کی دو جو ہے تعبیریں اور اس کے دو معنی بیان کیے ہیں. ایک معنی تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح حقیقتاً انسان کی رگوں میں خون چلتا ہے، ٹھیک ہے، شیطان بھی انسان کی رگوں کے اندر چلتا ہے. اللہ اللہ. ٹھیک. تو یہ اپنے حقیقی معنی پر ہے. ٹھیک، یہ اپنے حقیقی معنی پہ. اب اس کے اوپر بیچارے وہ جو عقل کے مارے ہوتے ہیں ان کو بیچاروں کو پریشانی ہو جاتی ہے کہ یار خون کے اندر جو ہے نا ایک زیرو کیسے چل سکتا ہے. تو بھائی جراثیم چلتے ہیں یا نہیں چلتے؟ اگر جراثیم چلتے ہیں اور وہ بھی ایک جو ہے نا وہ جاندار شے ہیں تو شیطان کے چلنے میں کیا پرابلم ہے؟ شیطان بھی چل سکتا ہے. تو لہذا اگر حقیقی معنی پر ہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن بعد نے اس کا مجازی معنی بیان کیا. مجازی معنی یہ بیان کیا کہ جیسے خون انسان کے وجود کے اندر سرایت کیے ہوئے ہے اور اس کے وجود کے اندر وہ چل رہا ہوتا ہے، اسی طریقے سے جو شیطان کے وساوس ہیں اور جو خیالات شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے وہ خیالات اور وساوس بھی انسان کے وجود کے اندر چل رہے ہوتے ہیں. اور یہ بالکل یہ بھی اپنے معنی کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے کہ جیسے ہمارے اندر خون چل رہا ہوتا ہے ہمارے اندر خیالات بھی ایسے ہی چل رہے ہوتے ہیں. ہمیں کوئی فرق نہیں پتا چلتا، بلکہ خیالات کو تو ہم محسوس بھی کر لیتے ہیں، خون کو محسوس نہیں کر سکتے کہ ہمارے اندر کس طریقے سے وہ چل رہا ہے. تو کسی نے اس کو حقیقی معنی پر محمول کیا اور کسی نے اس کو مجازی معنی پر محمول کیا، اور دونوں معنی مراد لینا درست ہے. جی نیکسٹ کال چلا دیجیے. ایک شیطان اسے ایسے وسوسے ڈالتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور پوری دنیا میں اتنے کروڑ بندے ہیں تو وہ ایک اللہ نے کیا جانتا ہے، جب بھی نیکی کرو تو وہ نیکی سے روک لیتے ہیں. اب یہ سوال اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے یا شیطان کے بارے میں ہے یہ واضح نہیں ہے. دو پہلو ہیں. بہرحال انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تنہا ہے اور وہ ساری کائنات کو کیسے جانتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، کوئی شے اس پر پوشیدہ نہیں ہے. یہ تو ہمارا ایمان ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو وراء الورا ہے، وہ تو ہماری عقلوں میں آنے والی نہیں ہے. اس لیے علم الہی کے حوالے سے تو سوال نہیں ہو سکتا. ہاں کسی بچے کے ذہن میں بعض اوقات اس طرح کی چیز آ جاتی ہے کہ جناب تنہا ایک خدا ساری کائنات کو کیسے جانتا ہے. تو عرض یہ ہے کہ آج کل تو گوگل جو ہے وہ ہمارے جتنے احوال جانتا ہے تو اس کے بعد تو اس طرح کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تقریباً ہمارے اکثر نامہ اعمال تو گوگل کے اندر ہی موجود ہوتے ہیں اور دنیا بھر کی جو معلومات ہیں اور کتنی خرب معلومات یعنی بلینز اور بلینز اور بلینز اور بلینز معلومات انفارمیشنز ہیں وہ تو گوگل کے پاس ہی موجود ہیں. اور ابھی آنے والے زمانے کے اندر پتہ نہیں وہ کیا چیز ایجاد کر کے ایک موبائل کے برابر چیز کے اندر پتہ چلے ساری دنیا کی معلومات ہی جمع ہے. تو جب یہ ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا تو جو ہے وہ کوئی ہم جو ہے نا وہ کیا اس کی جو ہم بات کریں گے. اللہ تعالیٰ تو عالم کل ہے، عالم الغیب و شہادہ ہے. اچھا دوسرا جو سوال کے اندر جو بات تھی کہ شیطان ہر انسان کے دل میں وسوسہ کیسے ڈال دیتا ہے، اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کے دل میں شیطان ہی وسوسہ ڈالے. ٹھیک. قرآن پاک کے اندر بھی یہ موجود ہے اور ایک جگہ نہیں بہت ساری جگہ پر موجود ہے کہ شیطان تنہا یہ سارا کام نہیں کر رہا. ٹھیک. وسوسے ڈالنے کا، گمراہ کرنے کا یہ کام تنہا شیطان نہیں کر رہا. شیطان ہے اور اس کا قبیلہ ہے. ٹھیک. شیطان ہے اور اس کی ذریت یعنی اس کی اولاد ہے. انہو یراکم ہوا و قبیلہ، شیطان بھی تمہیں دیکھتا ہے اور شیطان کا قبیلہ بھی تمہیں دیکھتا ہے. وہ قبیلہ بھی شیاطین پر مشتمل ہے. اچھا اسی طرح ذریت شیطان، اس کا تذکرہ بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ شیطان اور اس کی ذریت، اور یہ کئی جگہ پر موجود. ذریت کا مطلب اولاد. ٹھیک. تو شیطان قبیلہ جنات سے ہے اور جنات کی تعداد مجموعی طور پہ انسانوں سے زیادہ ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا پھر ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. ٹھیک. ایک قرین ہوتا ہے یا جسے ہم ہمزاد کہتے ہیں. ٹھیک. ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے اور وہ شیطان اس انسان کے اوپر مسلط ہوتا ہے. ٹھیک. اور وہ اس کو بہکانے کے اور وہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے.
تو یوں شیطان کے جو مددگار ہیں اور جو شیطان کے کاموں میں اس کی معاونت کرنے والے ہیں وہ ہماری تصور کی تعداد سے بھی زیادہ ہیں۔ اس نے نمازوں میں وسوسے ڈالنے کے لیے اور اس کے افراد مقرر کیے ہوئے اور شیاطین ہیں، وضو میں وسوسے ڈالنے کے لیے اور شیاطین مقرر کیے ہیں، بازاروں کے اندر گناہ کروانے کے لیے اور ہیں، بدی کے اڈوں پر گناہ کروانے کے لیے اور ہیں، ہر انسان کے دل میں خیال ڈالنے کے لیے اور ہیں، میاں بیوی میں لڑائی کرانے کے لیے اور ہیں۔ تو یوں اس کا ایک پورا یوں کہہ لے کہ سسٹم ہے، اور وہ اس پورے سسٹم کے ذریعے جو ہے وہ انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ مجموعی طور پہ یہ ضرور ہے کہ بہرحال اس کی جو پاورز ہیں، جو اس کی طاقتیں ہیں وہ بے پناہ ہیں، بہت زیادہ ہیں وہ، لیکن بہرحال ہر ایک کو گمراہ کرنے کے اندر شیطان بذات خود انوالو نہیں ہوتا، وہ سب کے ساتھ مل جل کے کر رہا ہوتا ہے، سسٹم پورے کا پورا وہ چلا رہا ہے، آگے پھر سارے معاونین کام کرتے ہیں۔ جیسے شیطان گمراہ کرتا ہے، شیطان گناہ کرواتا ہے، تو یہ جو گناہ کروانے کا طریقہ ہے وہ کون سا یوز کرتا ہے؟ وہ کون سی چیزیں جو اس کی معاون ہوتی ہیں، اور ہم کیسے مطلب اس سے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیں شیطان کی بہت سارے جال ہیں جن کے ذریعے شیطان انسان کو پھنساتا ہے۔ اب اس کے اندر جیسے آپ یوں کہہ لیں کہ گناہ کو خوبصورت بنا کے پیش کرنا، ٹھیک ہے، بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ گناہ بذات خود ہی خوبصورت ہوتا ہے، جی ایسے ٹھیک ہے نا، گناہ جیسے فلمیں دیکھنا، جی، اب فلمیں دیکھنا بذات خود ہی ایک مزے والا کام ہے، نفس کو بھاتا ہے، نفس کو بھاتا ہے، نفس کو پسند آتا ہے، انسان کو لذت ملتی ہے۔ جی، تو ایک تو لذات ہیں کہ لذات کے ذریعے شیطان گناہ کرواتا ہے۔ ٹھیک، اچھا دوسرا یہ ہوتا ہے جذبات، ٹھیک ہے، جب انسان کے جذبات اپنے عروج پہ ہوتے ہیں تو عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ حسد ہے، ٹھیک ہے، حسد جب انسان کے اندر اپنے پورے جوبن پہ ہو تو پھر جس کے بارے میں حسد ہے نا اس کے حوالے سے غیبت، گالی، جی، نقصان پہنچانا، برا کہنا، اسے جو کچھ اس کے بارے میں ہو سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرنا، یہ بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے۔ اچھا اسی طرح غصہ جو ہے یہ ایک جذبات میں سے ایک چیز ہے، جب انسان پہ غصہ غالب آتا ہے وہ گالی بھی دیتا ہے، جی، وہ ظلم بھی کرتا ہے، وہ کسی کو مارتا بھی ہے، وہ کسی کو برا بھی کہتا ہے، وہ کسی کی برائی بھی بیان کرتا ہے، کسی پہ الزام بھی لگاتا ہے۔ تو یہ جو جذبات والا میٹر ہے شیطان کے لیے یہ ایک بڑا ہی معاون عنصر ہے، بڑی معاون شے ہے کہ جس کے ذریعے شیطان انسان سے گناہ کرواتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے جذبات کے حوالے سے بہت زیادہ تربیت فرمائی۔ اللہ اللہ، ٹھیک، اب آپ دیکھیں حسد کے بارے میں، حسد کے بارے میں کتنی آیات، کتنی احادیث ہیں کہ جن کے اندر اس کا منفی ہونا، ناپسندیدہ ہونا، برا ہونا، گناہ ہونا، مذموم ہونا، اس کو ختم کرنا، اس کے بارے میں بیان کیا گیا۔ ٹھیک، اسی طرح غصے کو لے لیں، غصے کی کثرت جو ہے یہ محمود نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ ٹھیک، کسی موقع مناسب موقع پر غصہ وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، مطلقاً غصہ تو برا نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ غصہ، بلا وجہ کا غصہ، بے موقع کا غصہ، یہ وہ چیز ہے جو انسان نے بہت سارے گناہ کرواتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو انسانی خواہشات ہیں، یہ انسانی جذبات ہیں، یہ بھی شیطان کے لیے بہت زیادہ معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اچھا تیسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات شیطان کسی گناہ کو اچھے انداز کے اندر پیش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ جو لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے نام غیرت کا استعمال کرتے تھے، اچھا آج بھی غیرت کے نام پہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ جی ایسے ہی، تو اب لفظ غیرت بذات خود تو اچھا ہے لیکن اس کا جو نتیجہ ہے وہ آپ دیکھ لیں۔ اچھا اسی طریقے سے آج کے زمانے میں تو شیطان نے لوگوں کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا، یہ تو اتنا واضح ہو گیا، ہم نے اس کے اوپر پورا سلسلہ کیا ہے کہ مثال کے طور پہ آزادی، جی، روشن خیالی، جی، ٹھیک ہے، اور وسعت نظری، جی، تو یہ ایسی چیز، ایسے نام ہیں، نام بڑے خوبصورت ہیں، جی، حقوق نسواں، جی، عورتوں کے حقوق، عورتوں کی آزادی، جی، لیکن ان سارے ناموں کے ذریعے کتنی منفی چیزیں ہیں جو لوگوں کے اندر ڈال دی۔ ایسے، تو یہ ہے شیطان نے لوگوں کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا۔ تو یہ بھی شیطان کا ایک طریقہ، اور یہ بھی قرآن پاک کے اندر کئی جگہ فرمائے گا فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، تو شیطان نے لوگوں کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا۔ ایون کہ عقیدے کے معاملے میں یہ ہوتا ہے، جو بت پرست ہیں وہ اپنے عقائد کو کتنا خوبصورت سمجھتے ہیں جی، کہ ہم جناب پیسہ جو ہے نا اس بت سے مانگتے ہیں
تو قہر سے پناہ اس بت سے مانگتے ہیں، تو تعلیم اس بت سے مانگتے ہیں. تو انہوں نے بڑا خوبصورت بنایا ہوا، بڑا ان کو بنا سوار کے وہ رکھتے ہیں اور لوگوں کی نظر میں بڑا اس کو خوبصورت بنا کے پیش بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا. اچھا، شیطان کے لیے پھر ایک بہت معاون چیز یہ بھی ہے کہ انسان کو موت بھلا دے اور لمبی امیدیں دلا دے. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ لمبی امیدیں جو ہیں یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہیں، کیونکہ موت یاد رہے تو آدمی بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے. موت یاد ہو تو آدمی ظلم سے بچتا ہے، موت یاد ہو تو آدمی نیک اعمال کی طرف آتا ہے، موت یاد ہو تو آدمی اس کی تیاری کی کوشش کرتا ہے، موت یاد ہو تو انسان جو ہے وہ بھلائی کے کام کرتا ہے. لیکن شیطان انسان کو موت بھلا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسے لمبے لمبے منصوبے سجھا دیتا ہے. جی ایسے. اب وہ لمبے لمبے منصوبوں کے چکر میں کہ آج سے 15 سال بعد یہ کرنا ہے، 20 سال بعد یہ کرنا ہے، 25 سال بعد یہ کرنا ہے، وہ ان منصوبوں میں اتنا اس کو محو کر دیتا ہے کہ بس اس کے لیے وہ آخرت کو بھی بھول جاتا ہے، موت کو بھی بھول جاتا ہے، اور نیک اعمال کو بھی بھول جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا یعدہم ویمنیہم، کہ شیطان انہیں ترغیبیں دیتا ہے، وعدے دیتا ہے، اور ان کو لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے. تو یہ شیطان کے لیے ایک بہت ہی جو ہے وہ ایک معاون چیز ہے، لمبی امیدیں دلانا. اچھا، اسی طرح کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جو عملی طور پہ ہیں اور شیطان کے لیے بڑی فائدہ مند ہے. وہ کیا ہے؟ جیسے شراب ہے، ٹھیک، اللہ، جوا ہے. ان کے ذریعے یہ شیطان کے لیے اچھا، اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ شراب کے اندر کیا ہے کہ عقل انسان کی معاف ہو جاتی ہے، ٹھیک. اور جوئے کے اندر کیا ہے کہ مال کی رغبت و محبت انسان کو اندھا کر دیتی. ٹھیک. اس لیے قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. ٹھیک ہے، کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو تمہارے درمیان بغض ڈال دے اور دشمنی ڈال دے. کس طرح؟ شراب کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے. اللہ. شراب اور جوئے کے ذریعے کیسے؟ کہ آدمی شراب پیتا ہے تو گالی بکتا ہے، جی. عقل جب آدمی کی گھومتی ہے تو اس کے بعد وہ گالی بکتا ہے، وہ فحش حرکت کرتا ہے، وہ بے حیائی کا کام کرتا ہے، وہ دشمنی وہ پیدا کرتا ہے. اور دوسری طرف جوئے کے اندر جب ایک آدمی جسٹ ود ان فیو منٹس وہ کسی کا اتنا سارا مال لے لیتا ہے تو دوسرے کے دل میں کون سا اس کے بارے میں اچھا جذبہ پیدا ہوگا؟ چند ایک جگہ ہوگا کہ کھیل کے اندر انجوائے کیا، مزہ کیا اور بھول گئے کہ ہم نے پیسہ گنوایا ہے. لیکن جب ایک آدمی جو ہے وہ لکھ پتی سے ککھ پتی ہو جاتا ہے اور وہ کنگال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے دل میں کہاں دوسرے کے بارے میں خیر کا جذبہ ہوگا، بھلائی کا جذبہ ہوگا. تو اب نفرت، عداوت، غصہ اور اس کے بارے میں کینہ اور اس کو نقصان پہنچانے کا جذبہ پھر دل کے اندر یہ پیدا ہو جاتا ہے. تو پھر کئی چیزیں یہ بھی ہیں کہ جن کے ذریعے جو ہے وہ شیطان انسان کے اوپر غالب آتا ہے. اب ان سب سے جو بچنے کا طریقہ ہوتا ہے، بچنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ یہ شراب اور جوئے کی بات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حوالے سے یہ فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، بچو اس سے تاکہ تمہیں فلاح ملے. لہذا شراب سے بچنا، جوئے سے بچنا، یہ عداوت سے، بغض سے اور بہت ساری برائیوں سے انسان کو بچا لے گا. لمبی امیدیں ہیں، اس کے مقابلے میں حدیث میں فرمایا گیا موت کو یاد کرنے کا. قرآن پاک نے موت کا تذکرہ فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو تمہیں آ کے رہے گی. تو لمبی امیدوں کا مقابلہ موت کے ساتھ ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو اعمال کا مزین ہونا ہے تو اگر تو وہ ہے ہی گناہ کا عمل اور شیطان اسے مزین کرتا ہے تو پھر جو ہے وہ اس گناہ کی جو وعیدیں ہیں اور جو اس کی سزائیں ہیں اور جو اس کے اوپر عذاب ہے اس کے بارے میں پڑھنا اور اس پر غور کرنا یہ انسان کو بچاتا ہے. اور اگر برے کام کو شیطان اچھے انداز کے اندر بیان کر رہا ہے کہ جس سے آدمی جو ہے ویسے ہی اس کی برائی کی طرف اس کی نظر نہیں جاتی اور صرف اس کی اچھائی کی طرف نظر جاتی ہے تو وہاں پر علم دین اس کو بچا لیتا ہے. دین کا علم جو ہے وہ اس کو بچاتا ہے. اچھا، خواہشات ہیں، جذبات ہیں، اگر ان کے ذریعے شیطان انسان پہ حملہ کرتا ہے تو پھر اپنی خواہشات کو دبانا وہ روزے کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. وہ خواہشات کے اندر ناجائز خواہشات کو علیحدہ کرنا اور جائز خواہشات کی تحصیل میں کوشش کرنا تاکہ ناجائز خواہشات کے متبادل جائز خواہشات اس کی تسکین کر سکیں اور اس کے تکمیل کر سکیں. پھر جائز خواہشات کے اندر کچھ نہ کچھ کمی کرنا تاکہ جائز خواہشات کی کمی جو ہے وہ ناجائز خواہشات کی کمی کی طرف اس کو لے کے جائے. جیسے روزے کے اندر یہ حکمت ہے
کہ روزے کے اندر ہمارے لیے جو عام دنوں کے اندر حلال کھانا ہے، حلال پانی ہے، اور جو حلال ازدواجی معاملات ہیں روزے کی حالت کے اندر وہ بھی ہمارے اوپر حرام کر دیے گئے، تاکہ ہمیں عادت ہو اور ہمارے اندر یہ جو سیلف کنٹرول ہے اور یہ قوت ہمارے اندر پیدا ہو کہ ہم اپنے جذبات پہ، اپنی خواہشات پہ، حلال چیزوں کے اعتبار سے بھی ہم اپنے اوپر قابو پا سکیں، تاکہ حرام سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، تو یہ ہیں وہ طریقے جن کے ذریعے شیطان بہکاتا ہے، اور پھر مفتی صاحب نے آخر میں بہت اچھے طریقے سے وہ چیزیں بھی بتا دی جن کے ذریعے ہم شیطان سے اور اس کے وار سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔